لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لك الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. یہ ہمیشہ روزانہ پڑھی جانے والی یہ چند آیتیں جو سورہ حمد کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں یقیناً اگر گفتگو کی جائے تو ایک اشرا بھی کم پڑ سکتا ہے، جیسا کہ میں نے اس پہ گفتگو کی ہے پہلے. بس اسی سے چند ماخوذ باتیں آپ حضرات کو گوش گزار کرنی ہے، اس لیے کہ اس کی جو پہلا جملہ ہے الحمدللہ، یہ انسان کی زندگی میں یوں شامل ہے کہ جب بھی کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ پلٹ کے فوراً کہتا ہے الحمدللہ. جب کوئی کسی کی طبیعت کے لیے پہنچتا ہے، پرسان حالی کرتا ہے تو پلٹ کر کہا جاتا ہے الحمدللہ. یعنی انسان کی زندگی میں یہ جملہ اور یہ لفظ بسا ہوا ہے. لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہم اور آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو الحمدللہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ عربی زبان کا یہ ایک قاعدہ ہے اور ایک قانون ہے کہ ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوا کرتے ہیں. تو صرف حمد کے معنی تعریف کے نہیں ہیں، حمد کے معنی تعریف کے نہیں. یوں تو لغت اتنی مختصر ہے کہ بس ایک لفظ اس کے مد مقابل لا کر رکھ دیا گیا تاکہ ہم اور آپ حضرات کچھ سمجھ سکیں. یہ میں نے اس سورہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو اس سورہ کی تلاوت کرنا تو واجب ہے، لہٰذا اگر اس میں کچھ چیزیں انسان سمجھ جائے تو اس کی نماز اور بلند ہو جائے. بس یہ سبب ہے کہ میں نے اس سورہ کا انتخاب کیا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانی زندگی دی ہوئی اللہ کی ہے. یہ ابھی تمہیدی گفتگو ہے اس لیے میں بس سرسری گزرنا چاہ رہا ہوں. اور اس ضمن میں دیکھیں میں ایک بات ذہن سے نکل گئی تھی. ہمارے کاظم بھائی جو ہے ماشاءاللہ بھی عید غدیر پہ جو سب سے بڑی دین اسلام کے اندر خوشی ہے اس پہ اپنے ٹرسٹ کی جانب سے، کیا نام ہے ٹرسٹ؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجو شریف ویلفیئر، اس نے سب سے بڑی خوشی میں محفل منعقد کی. تو ان سے میں نے یہی کہا کہ ایک مجلس بھی منعقد کریے جو سب سے بڑے غم کی ہو. لہٰذا ایام اعزام ان کے ٹرسٹ کی جانب سے یہ مجلس بھی منعقد ہوئی. دعا گو ہوں پروردگار عالم اس کے بانیان کو اور اس کے تمام شرکا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، انہیں دن بدن ترقی عطا فرمائے، ہر جائز گام ہر جائز قدم پر کامیابی عنایت فرمائے. اب چونکہ یہ مجلسیں جب برپا کی جاتی ہیں تو یہ سوچ کے کی جاتی ہیں کہ انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے اس چیز کو قربان کرے. اس لیے کہ اللہ نے جب جناب ابراہیم سے کہا کہ تم سب سے عزیز ترین چیز قربان کرو تو سب سے عزیز ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام تھے. اس کے بدل میں
امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی ایکسیپٹ کی, قبول کی, لہٰذا یہ بنی ذبح عظیم. تو امام حسین نے دین کے لیے سب سے بڑی قربانی دی ہے. دین کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی یعنی سب سے بڑی قربانی دی. اس کے بدل میں امام حسین علیہ السلام آئے جو دین میں پیغمبر اسلام, جو دین کے سرتاج ہیں, دین کے بادشاہ ہیں, دین کی حکمرانی ان کے ہاتھوں میں ہے, لیکن اس دین کو بچانے کے لیے اور سب سے چہتے امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے, لہٰذا اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا. اب مجلس کرانے والے کی ایک فضیلت یہ ہوتی ہے کہ خاص کر کے یہاں سعودی عربیہ میں یا جو اپنے وطن سے دور ہیں, سب سے پہلے انہوں نے اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ دیا جو سب سے زیادہ عزیز ترین ہے. کیوں چھوڑا؟ پیسے کے لیے, یعنی پیسے کو فوقیت دی گئی اہل و عیال پر, اس لیے کہ پیسہ ہوگا تو اہل و عیال خوش ہوں گے. یعنی پیسہ اہل و عیال کے مد مقابل فی الحال عظیم ہے, لیکن پیسے کو رائے حسین میں خرچ کر کے ہم نے یہ بتایا کہ جسے تم سب سے عظیم سمجھتے ہو اسے محمد حسین. صلوات پڑھیں بر محمد. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اب یہ عزیزان گرامی, عالم اور عالمین بہت فرق ہے. عربی کا یہ بھی ایک قانون ہے, عالم یعنی ایک. اب عالمین کہا جائے تو دو عالم, دو دنیا. عالمین کہا جائے یعنی بہت ساری, ہے نا. یہ اردو نہیں ہے کہ بھائی دو آدمی ہیں تو اس کو جمع کر دیا جائے, یہ اردو نہیں, یہ عربی ہے. اس میں واحد کے بعد تثنیہ آتا ہے, تثنیہ کے بعد جمع آتا ہے نا. تو عالمین یعنی عالمین کا رب ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی دنیا ہے. نعیم الابرار میں کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بات نظر کے سامنے آئی, تب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے عالمین کیوں کہا ہے, کتنی دنیایں ہیں. اس میں یہ ایک بات سامنے آئی کہ پروردگار عالم نے 1.25 آدم خلق کیے, 1.25 صرف آدم خلق کیے. اچھا, یہ اس ضمن میں بات آئی تھی, کسی نے پیغمبر اسلام سے پوچھ دیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اولنا خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے, تو آپ کب تھے؟ کیا جناب آدم سے پہلے تھے؟ تو اس پہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے, اللہ نے جو ہے 1.25 آدم خلق کیے ہیں, اور جس آدم کو تم جانتے ہو اور جس کی آل و اولاد تم ہو ان میں سے وہ آخری ہیں. اور ہر ایک آدم کے درمیان ایک دنیا کا فرق ہے, ایک دنیا کا فرق ہے. یعنی اللہ نے پہلا آدم جب خلق کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کی آل و اولاد تھی وہ خلق کی, لیکن اللہ کے بنائے ہوئی وہ مخلوق اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکی, اسے معذب کر دیا گیا, عذاب میں مبتلا کر دیا گیا, فنا ہو گئی. دوسرا آدم خلق کیا وہ بھی فنا ہوئے, تیسرے آدم خلق ہوئے وہ بھی فنا ہوئے. یعنی اس طریقے سے دنیا 1.25 مرتبہ فنا ہو چکی, تب جا کر یہ آخری آدم آئے. ٹھیک ہے, تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ عالمین کا رب, یعنی صرف یہی عالم نہیں, اس سے پہلے بھی عالم ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ جانتے ہیں عالم بربوت ہو گیا اور دنیا بھر کے عالم ہے. الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. بھائی رحم کرنے والے اور رحمان و رحیم تو والدین بھی ہوا کرتے ہیں, رحمان و رحیم بعض برادران بھی ہوا کرتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, مائیں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں. رحمان و رحیم ہوتا ہے, تو اس میں خصوصیت کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمان و رحیم. ایک ایک لفظ اور بڑی دقیق گفتگو ہوتی جاتی ہے خدا کی قسم, لیکن کیا کروں, ہے تو بیان کرنی ہے. اس لیے کہ اگر میں سلسلے وار بیان کرنا چاہوں تو گھنٹوں گزر جائیں گے, لیکن بھائی دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہوتی. تو الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, یہ بھی سادہ سادہ سا ترجمہ کر دیتا ہوں. انشاءاللہ پھر کوئی اور مجلس دستیاب ہوئی تو انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا. مالک یوم الدین جو یوم دین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وہ جملہ ہے کہ جہاں پر یہ ایک مسئلہ شرعیہ ہے کہ جب انسان نماز میں اس آیت پر آئے تو اس آیت کے جتنا زیادہ ہو سکے وہ غور و فکر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہا ایاک نعبد, اے میرے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں,
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اب اس میں غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ جو ہم نے اللہ سے کہا کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں, تو اب ذرا اپنی زندگی کا انسان محاسبہ کرے گا کہ آج دن بھر میں نے کیا کیا. اطاعت پروردگار عالم انجام دی ہے یا اطاعت شیطان؟ اس لیے اس پہ غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس پہ غور کرو. اس میں بھی بہت تفصیل ہے, اس کو بھی چھوڑیں. پھر آگے بڑھتا ہوں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. مجھے اسی پہ گفتگو کرنی ہے, ٹھیک ہے. باقی اور جو آیتیں ہیں انشاءاللہ وہ پھر کسی اور مجلس میں, جو بھی مجلسیں ہوگی انشاءاللہ میں اسی سورہ کے ذیل میں پڑھوں گا, جتنی بھی مجھے پڑھنی ہوگی. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ, قائم رکھ, گامزن رکھ. یہ ایک ترجمہ ہے. اور ایک ترجمہ اور ہے جو عمومی طور پر دوسروں کے یہاں ہوتا ہے, محل تشیعوں کے یہاں نہیں ہوتا. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے تاکہ ہم صراط مستقیم پہ چل سکیں. تو پتہ یہ چلا کہ جنہیں صراط مستقیم اب تک نہیں ملا وہ اور ہیں جنہیں مل گیا. جنہیں صراط مستقیم جنہیں صراط مستقیم نہیں ملا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت کر تاکہ ہم صراط مستقیم پا سکیں, اور جنہیں مل گیا وہ کہتے ہیں ہمیں باقی رکھ اسی پر. تو اب عزیزان گرامی سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھے صراط مستقیم کیا ہے. صراط تو کہتے ہیں پل کو, مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. تو اگر کوئی سیدھا راستہ میں صراط کہتے ہیں راستے کو, مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. تو سیدھا راستہ, اب جو بھی سیدھا راستہ مل رہی ہے کہ یہاں سے الوجام تک ایک دم سیدھے چلے جائیے, صراط مستقیم ہے. یہ بڑی آسان سی مثال ہے نا. لیکن دین میں صراط مستقیم سمجھنے کے لیے ہم کہاں جائیں, کیا ہے صراط مستقیم؟ بارگاہ پیغمبر اسلام میں پہنچتے ہیں, یا رسول اللہ صراط مستقیم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, صراط مستقیم کیا ہے؟ جو سورہ حمد میں ذات پروردگار عالم نے کہا ہے, کہا کہ اتنا چھوٹا سا سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, تھوڑی دیر بیٹھو اور انتظار کرو. اتنے میں میرے مولا آتے ہوئے نظر آئے, فوراً فرمایا دیکھو وہ آ رہا ہے صراط مستقیم. جب پیغمبر اسلام کا دور ختم ہوا تو پھر قرآن لے کر آ گئے, ہمیں یا علی ہمیں اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صراط مستقیم کیا ہے. تو وہاں پہ مولا علی نے کہا کہ انا صراط المستقیم, میں ہوں صراط مستقیم. تو عزیزان گرامی اب صراط مستقیم کا کام یہ ہے کہ جو بھی راستہ بھٹکے اسے سیدھے راستے پر لے کر آئے, ٹھیک ہے. صراط مستقیم کا کام یہ ہے. اب عزیزان گرامی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہے, سمجھنے والے سمجھتے رہے, جتنا جس کا شعور تھا انہوں نے اس اعتبار سے قرآن کو سمجھا. اچھا اب یہ قرآن کی بات آ گئی تو میں یہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کا بھی خدا کی قسم مجلسوں سے بیان ہونا بہت ضروری ہے, جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے نا, القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تو اگر علی کی محبت ہمارے سینوں میں ہے تو قرآن کی بھی محبت ہونی چاہیے. اگر علی کو دیکھنا عبادت ہے تو قرآن کو بھی دیکھنا عبادت ہے. علی کا ذکر عبادت ہے, قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے. یعنی قرآن کا بھی اتنا ہی مقام ہے جتنا اہل بیت کا ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی, میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے میری عطرت ہے. اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر تک میرے ساتھ رہیں, تمہارے ساتھ رہیں گے, حوض کوثر تک. یعنی دونوں کا دامن پکڑنا ضروری ہے. تو یہ قرآن کے سلسلے سے گفتگو ہو گئی. اب ایک بات یہ قرآن کے سلسلے سے کہ اگر ہم دعوائے محبت مولائے کائنات رکھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہونا بھی ضروری ہے, کہ قرآن کی تلاوت ہو. ورنہ اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو, قرآن کو طاق پر سجا کر رکھ دیا جائے تو پھر ہمیں یہ کہنے سوچنے پہ بھی بڑا تعجب ہوتا ہے, اور یہ سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے علی کے ماننے والے ہیں. کہ جب علی پیغمبر نے کہا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن, یعنی قرآن علی کے ساتھ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے کبھی علی جدا نہیں ہے, ہمیشہ علی قرآن کے ساتھ ہیں. تو اب ہم نے اگر طاق پر قرآن کو رکھ دیا, اس پہ جال اور مکڑیاں لگ رہی ہیں, تو ہم اپنے عقیدوں میں ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمیں ہماری محبت علی کے ساتھ کتنی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. عزیزان گرامی دیکھیے وقت بھی ہو چلا ہے, صلوات پڑھیں محمد.
اب سیدھا راستہ یہ اہل بیت بتائیں گے، لیکن اب سیدھا راستہ سمجھنے کے لیے جب اہل بیت کے در پر لوگ آئے ہیں تو یہی کہ بھائی یہ قرآن ہے، اس میں ہم سوالات ڈھونڈ رہے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ فوراً مولا کائنات نے جو ہے قرآن لیا، وہی قرآن جو سوال لے کر آئے تھے، ہاتھ میں قرآن لے کر وہی قرآن لیا اور قرآن کو کھولنے کے بعد وہ آیت پیش کر دی جو اس سوال کا جواب تھی۔ لوگوں نے جب دیکھا ہاں یار یہ تو سوال وہی ہے جو ہم جو ہے اتنی جستجو کر رہے تھے، اتنا ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو اسی سوال کا جواب ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے جب ان لوگوں سے یہ قرآن لیا تو اس میں بھی ایک بات پوشیدہ تھی۔ مولا کائنات چاہتے تھے جو اپنے پاس قرآن رکھا ہوا تھا نا وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیتے، تو دنیا یہ کہہ دیتی نا کہ علی والے قرآن میں اس کا جواب تھا، اس قرآن میں تھا ہی نہیں۔ لہٰذا مولا کائنات نے انہی کا قرآن لیا، انہی کا قرآن کھول کر اور انہی کے سامنے جب آیت پیش کر دی تو کہا کہ اس آیت پر ہماری نظر بار بار پڑی لیکن ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ سوال کا جواب یہی ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک بات تو یہ محکم ہو گئی اور ایک بات کا فیصلہ ہو گیا کہ قرآن بھی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن جب تک غیر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اپنے معنی پوشیدہ رکھتا ہے، جب وارث کے ہاتھ میں آتا ہے اپنے معنی بیان کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اسی قرآن کے لیے اقرؤ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو۔ عربی لہجہ سیکھنا ضروری ہے، عموماً خاص کر ہم ہندوستانیوں کے یہاں۔ اب تو خیر الحمدللہ ہر گھر میں پڑھنے والے لوگ آ گئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ قرأت کسے کہتے ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے کون سا حرف ادا کرنا ہے۔ اسی کی تاکید ہو رہی ہے کہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو۔ تو ہر ایک کو یہ تعلیمات دینا ضروری ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، ورنہ ہم تو قرآن یوں ہی پڑھا کرتے تھے جیسے اردو پڑھ دیا کرتے تھے، نہ عین کا پتہ ہوتا تھا، نہ الف کا پتہ ہوتا تھا، نہ کاف کا پتہ ہوتا تھا، نہ قاف کا پتہ، نہ سین کا پتہ، نہ شین کا پتہ، نہ صاد کا پتہ، نہ تے کا پتہ۔ ٹھیک ہے، سین شین صاد سے سب کو ایک طریقے سے ہم نے ادا کر دیا اور پڑھ دیا۔ اب عزیزان گرامی یہی تو مسئلہ ہے، خدا کی قسم کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں یار ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، ورنہ ایک لفظ ایسا، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بس اس میں جو ہے اگر بڑی شین کی جگہ سین شامل کر دو تو کچھ اور ہی ہو جاتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، خیر اس ضمن میں نہیں جاتا اس لیے کہ میری گفتگو آگے نکل گئی ہے بہت زیادہ اور وقت بھی ہونے کو ہے، میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یہ قرآن اور اہل بیت ان کو ہمیشہ ساتھ میں رکھو۔ قرآن جب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اہل بیت اس کی تشریح نہ بیان کرے۔ جب پیغمبر اسلام نے دنیا میں یہ دو چیزیں چھوڑی تو سب سے پہلے جس چیز کا انکار ہوا وہ اہل بیت تھے۔ یقیناً خدا کی قسم جو خلافت کا مسئلہ ہے، خلافت جو مولا کائنات کی پیغمبر اسلام ہمیں دے کر گئے تھے، اگر دنیا کے مسلمانوں نے اس خلافت کو تسلیم کیا ہوتا اور بطور خلافت تسلیم کر لیا ہوتا اور خلافت کا معنی سمجھ گئے ہوتے تو آج دنیا میں گمراہ نہ ہوتے، دنیا میں اس طریقے سے ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ ہم نے جو خلافت کو سمجھا ہے وہ علم کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھا، دوسروں نے جو خلافت سمجھا وہ حکومت کے اعتبار سے سمجھا، اس لیے وہ اپنا حاکم سمجھتے تھے۔ خلیفہ حقیقتاً وہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرے، لیکن جو انہوں نے خلیفہ بنائے وہ دولت دنیا کے لیے کہ یہ اسلام میں ایک اپنی فوج بنا لیں گے اور ایک اپنا لشکر قائم کر لیں گے اور ہم دنیا پہ حملہ کر کر کے مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے رہیں گے۔ یہ خلافت رسول نہیں چھوڑ کے گئے تھے، رسول چھوڑ کے گئے تھے علم والی خلافت۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے غلط خلفاء کو تختہ خلافت پر بیٹھایا ہے اور جب بھی ذلیل و رسوا ہونے کی باری آئی ہے تو مولا کائنات نے آگے بڑھ کے سہارا دیا ہے۔ تبھی غلط جو بھی دوسرے خلفاء ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی پتہ یہ چلا کہ خلافت جسے دنیا سمجھتی ہے وہ خلافت اور ہے، جسے ہم نے سمجھا ہے وہ خلافت اور ہے۔ تو سب سے پہلے بعد پیغمبر
ان گراں قدر چیزوں میں سے جو چیز چھوڑی گئی وہ اہل بیت تھے. اور چھوڑتے ہی سب سے پہلا جو ظلم و ستم ہوا شہزادی پہ ہوا, مولا کائنات پہ ہوا, امام حسن علیہ السلام پہ ہوا, مولا امام حسین علیہ السلام پہ ہوا. مدینے میں رہنے نہ دیا گیا اور بیعت کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی, کر لیتے. میں کہتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو ان دنیا کے بنیا بکالوں کو کس نے کہہ دیا کہ تم بیعت کر لو؟ جس کا حسین انکار کر دے, دنیا والوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ساری دنیا انکار کر دے. اوپر سے سوال امام حسین علیہ السلام پر بیعت. مسائل میں آپ نے عابد صاحب سے بہت کچھ سنا, بس ایک رخصتی کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے میں مسائل کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. سارے اہل حرم گھر سے باہر آ رہے ہیں اور جیسے جیسے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے اپنے حجرے کی, اپنے گھر کی وہ چابیاں ایک بی بی کے ہاتھ میں, جسے سغرا کہتے ہیں, دیتے ہیں. آج سے اس حجرے کی رکھوالی آپ کریں, آج سے اس گھر کی رکھوالی آپ کریں. سب آ کر محمل میں سوار ہو گئے. اچانک جناب فضا کی آواز آئی, علی اکبر ذرا ہوشیار ہو جاؤ, تمہاری بیٹی زینب آ رہی ہے. جب علی اکبر کے کانوں تک یہ آواز آئی تو شہزادہ علی اکبر نے سرکار غازی عباس کی جانب دیکھا اور اشاروں میں کچھ کہا. ایک مرتبہ سرکار غازی عباس قریب آئے دروازے کے, اور آنے کے بعد دروازے کے باہر ہی سے کہتے ہیں, شہزادی کچھ وقفے کے لیے رک جائیے, تھوڑا سا ٹھہر جائیے, بس میں کچھ اہتمام کر لوں, اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکل آئیے گا, محمل تک آ جائیے گا. ارباب اعضا, شہزادی یہاں دروازے کے اندر رکی, گھر کے اندر رکی ہے, اور سرکار غازی عباس جلدی جلدی چلتے ہوئے مسجد نبوی کی چھت پہ چلے گئے اور جا کر اپنا ایک ہاتھ تلوار کے قبضے میں ڈالا اور آواز سے بلند کہا, اے مدینے والوں, خبردار کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے, ورنہ آج عباس کی شجاعت دیکھ لو گے. ہماری شہزادی آج گھر سے باہر نکل رہی ہے. خدا کی قسم عباس کا یہ کہنا تھا کہ مدینے میں سناٹا سا چھا گیا, کوئی بھی انسان اپنے گھر سے باہر نہ نکلا. شہزادی کو سوار کیا گیا. ارباب اعضا, یہ مدینہ ہے جو اہل حرم کی آس تھا باس. اس نے پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ شہزادی کو کوئی پردے میں بھی نہ دیکھ سکے. ہاتھوں کو جوڑتا ہوں سرکار, ارے یہی کربلا کا بیابان ہوگا, ارے کربلا کے بیابان میں شمر آئے گا. نوکے نیزہ سے شہزادی زینب کی چادر اتارتا ہے, اور اتارنے کے بعد ایک مرتبہ خدا کی قسم قیامت کا جملہ ہے, دل کو سنبھال کے سنیے گا. نوکے نیزہ پہ چادر کو بلند کرتا ہے, بلند کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایک مرتبہ ترائی کی جانب دوڑتا ہوا جاتا ہے. لاش عباس پہ جا کر ہوگا, اے عباس, ارے اسی چادر کی تو نے ضمانت لی تھی, ایک وہ چادر میں آج نوکے سنا سے اتار کر آیا ہوں. آج تمہاری بہن زینب بے پردہ ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار بحق محمد علیہ السلام, جہاں کہیں بھی محبان آل محمد علیہ السلام ہے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار نیست و نابود فرما. پروردگار جو بھی محبان اہل بیت علیہ السلام قید زندان میں ہیں, ان کی رہائی کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما, جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت علیہ السلام ہے, پروردگار
ان کی تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا, جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت کثیرہ عنایت فرما. منتقم خون امام حسین علیہ السلام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما كنا مسلمین.